الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. وقال: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم دوستوں، بزرگوں، ہم تمام رجب کے مہینے سے ہوتے ہوئے شعبان پہنچے اور شعبان سے گزرتے ہوئے شعبان کے آخری ایام تک پہنچے ہیں، اور آگے رمضان کی آمد ہے، رمضان کو پہنچنے والے ہیں، اور جو ایمان والا ہے، جس کے اندر ایمان کی قدر و قیمت ہے، رمضان کی قدر و قیمت ہے، تو اسے اس رمضان کی آمد کی خوشی بھی محسوس ہوتی. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب رجب کا مہینہ، جب شعبان کا مہینہ آتا تو جو ہے رمضان کی تیاری میں لگ جاتے اور دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اپنی لمبی عمر کی دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور کیوں نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے جس کے اندر تمام انوار و برکات حاصل ہوتی ہیں. اس کا علم صحابہ کو تھا، اس کا یقین صحابہ کو تھا، تو اسی لیے جب شعبان کا مہینہ ہوتا تو تمام کام کاج کو آگے پیچھے کر کر، اپنی تجارتوں کو آگے پیچھے کر کر، اپنی مشغولیات کو ختم کر کر رمضان کے لیے ایک سوئی کے ساتھ تیار ہو جاتے کہ کوئی دنیا کی مصروفیت، کوئی دنیا کا مشغلہ انہیں رمضان میں اللہ کی عبادت سے محروم نہ رکھے، تلاوت کلام پاک سے محروم نہ رکھے، نمازوں کی تکبیر اولیٰ سے محروم نہ رکھے، تراویح سے محروم نہ رکھے، نوافلی عبادتوں سے محروم نہ رکھے. اس لیے اپنی تمام مشغولیات سے فارغ ہو کر رمضان کے لیے ایک سوئی کے ساتھ تیار رہتے ہیں. کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ فلاں تجارت پر، فلاں بزنس پر اتنا نفع ہونے والا ہے، اتنا انویسٹ کرو گے تو اتنا نفع ہوگا، تو ہر کوئی اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے. نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے. ہر چیز کو قربان کر کر، ہر تکلیف کو برداشت کر کر، چاہے جو بھی وقت ہو، جا کر محنت کرتا ہے اور اس میں اپنا انویسٹ کرتا ہے اور اس نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم دنیا والے ہیں، دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن صحابہ جنت والے تھے، آخرت والے تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. تو آخرت کی لائن سے یہ سوچتے تھے کہ یہ بزنس جو آخرت کا بزنس ہے رمضان کے سیزن میں آیا ہے، یہ بزنس کا سیزن ہے، نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے، جنت کو بنانے کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے. اس سیزن میں ہم انویسٹ کریں گے، اپنی
جان کی انویسٹ کریں گے، اپنی مال کی انویسٹ کریں گے، اپنے اوقات کی انویسٹ کریں گے، تو یہ انویسٹ ہمیں آخرت میں نفع دے گا، اس کا پروفٹ ہمیں جنت میں ملے گا، اس کا پروفٹ ہمیں اللہ آخرت میں دیں گے۔ تو اس میں جو ہے صحابہ انویسٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہم دنیا میں انویسٹ کر رہے ہیں، دنیا کے نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کی کرنسی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایسا نفع ہے جو وقتی طور پر ہے، تھوڑے دن کے لیے ہمارے پاس رہے گا۔ پیسہ، روپیہ، مال و دولت، دنیا کی جائیداد، دنیا کی پراپرٹی کسی کے پاس قائم نہیں رہی ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، جو انسان پیدا ہوا ہے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، کسی کے پاس دنیا باقی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے مالدار کو دنیا نے دیکھا ہے، بڑے سے بڑے عہدے والے کو دنیا نے دیکھا ہے، بڑے سے بڑے طاقتور شخص کو دنیا نے دیکھا ہے کہ کسی کے پاس دنیا باقی نہیں رہی۔ تو اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی کوئی دنیا موجود ہے جس کے پیچھے ہم آج دوڑ رہے ہیں، لیکن کل یہ ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ لیکن کل ہوگا، کیا ہوگا؟ اللہ کا دربار ہوگا۔ کل ہوگا، کیا ہوگا؟ جنت اور جہنم ہوگی۔ کل ہوگا، کیا ہوگا؟ ہمارے اچھے اور برے اعمال ہوں۔ تو اسی لیے یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم تیار رہیں کہ یہ جو نیکیوں کا سیزن آنے والا ہے، یہی دائمی سیزن ہے، یہی دائمی بزنس ہے، یہی کرنسی ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، نیکیوں کی شکل میں، نیک اعمال کی شکل میں، اللہ کے رضا کی شکل میں، عبادتوں کی شکل میں، نماز اور روزوں کی شکل میں، زکوٰۃ و خیرات کی شکل میں، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جب دنیا میں رہیں گے، دنیا میں برکت کا سبب بنیں گے۔ جب مر کر قبر میں چلے جائیں گے تو وہاں پر جو ہے وحشت سے بچائے گی، اور وہاں پر جو ہے وحشتناک چیزوں سے ہمیں بچائے گی، وہاں کی گھبراہٹ سے بچائے گی، وہاں کے اندھیرے سے بچائے گی، وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو عذابات ہوں گے ان سے بچائے گی۔ اور جب ان سے رات پر سے ہمارا گزر ہوگا تو وہاں ہماری رہبری کرے گی، بجلی کی طرح ہمیں پار کرے گی۔ اور جب حساب کتاب کا میدان ہوگا وہاں پر جو ہے یہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا کام کرے گی۔ اور جب جنت اور جہنم کے داخلے کا فیصلہ ہوگا تو یہ اعمال ہمیں جنت تک پہنچائے۔ تو یہ ایسی کرنسی ہے، یہ ایسا سیزن ہے، یہی رمضان کا مہینہ ہے جسے ہم پانے والے ہیں، جس کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اور اس کی نظیر، اس کی مثال صحابہ کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قدر کیا ہے، اس مہینے کی کیا قدر ہے۔ یہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے، صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ دو صحابی تھے جو ایک ساتھ دنیا میں آئے تھے، ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے، ایک ساتھ انہوں نے جہاد کیا تھا، ایک ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی، ہر کام انہوں نے ساتھ کیا تھا، لیکن ایک صحابی شہید ہو گئے، ایک صحابی 1 سال بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خواب کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شہید صحابی ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جسم کے خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ جو شہید صحابی ہیں یہ جو ہے بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، اور 1 سال بعد جن صحابی کا انتقال ہوا ہے یہ جنت میں پہلے داخل ہو رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان کی 1 سال کی عبادت ہی بڑھ گئی ہے، اور انہیں اس 1 سال کے اندر رمضان کا مہینہ بھی میسر ہوا ہے، اور اس رمضان کے مہینے کے اندر لیلۃ القدر بھی انہیں نصیب ہوئی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں انہیں زندگی میں مل گئی ہیں، 1 سال کے اندر بڑھ گئی ہیں، تو کیوں نہیں یہ وہ صحابی جو شہید ہوئے ہیں ان سے آگے نہ بڑھے؟ تو ایسی بابرکت اور ایسے انوار و برکات والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہونے والا ہے۔
آج کل کے حالات پر بھی نظر ڈالیں کہ آج کل معاشرے میں کیا چل رہا ہے، لوگوں کی زبانوں پر کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ ہر کسی کے زبان پر یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ پچھلے 2 سال سے رمضان کا مہینہ تو آیا لیکن رمضان نہ رہا، رمضان کے اندر وہ لذت نہیں رہی۔ 2 سال رمضان جو ہے گھروں میں بتانا پڑا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، ہمیں جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر مساجد بند تھے، جس کی وجہ سے ہم رمضان کے مہینے میں گھروں میں عبادت کیا کرتے تھے، گھروں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ میں ان لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں جو یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، کہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، یہ کسی حکومت کی وجہ سے نہیں تھا، یا کسی لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں تھا۔ دوستو بزرگوں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محروم رکھا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، جو تمام مہینوں میں افضل مہینہ ہے، جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جس کا صحابہ شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ جیسا کوئی بزنس والا آدمی، کوئی تاجر آدمی اپنے سیزن کا انتظار کرتا ہے، اس طریقے سے صحابہ اس نیکیوں کے سیزن رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ایسے مبارک مہینے کی جب ناقدری کی گئی، اس کی بے حرمتی کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ہم سے چھین لیا۔ کسی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اس سے محروم نہیں ہوئے تھے، کسی سیاسی تقاضے کی وجہ سے ہم اس سے محروم نہیں ہوئے تھے، یا کسی سازش کے طور سے ہم اس سے محروم نہیں ہوئے تھے۔ ہم نے اس کی ناقدری کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے محروم کر دیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس کی اتنی طاقت نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اتنی قوت نہیں ہے کہ ان ظالموں کو جو ایمان والوں کو مسجد سے دور رکھتے ہیں، ان سیاست دانوں کو جو ہمیں تراویح سے دور رکھتے ہیں، ان سیاست دانوں کو جو ہمیں جو ہے عید کی نماز سے دور رکھتے ہیں، کیا انہیں جو ہے نیست نابود نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن اللہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایمان والا اللہ کی نعمتوں کا، میری نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے۔ میں نے اسے اس کے اعمال کو بڑھانے کے لیے، اس کی جنت کو بنانے کے لیے، اس سے راضی ہونے کے لیے، اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے اعمال میں بڑھوتری کے لیے میں نے اسے رمضان کا مہینہ عطا کیا، لیکن اس نے اس کی ناقدری کی۔ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، جو غیر رمضان میں جو شرابی شراب کا عادی تھا، یہ رمضان کے مہینے میں بھی پی کر لڑک رہا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے۔ اور جواری جو غیر رمضان میں جوا کھیلا کرتا تھا، یہ رمضان کے اندر بھی سٹے بازی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور جوا کے نشے کے اندر رمضان کے اندر بھی، جوے کے گناہ کے اندر رمضان کے اندر بھی ملوث ہے۔ اور جو بے نمازی، جو غیر رمضان میں بے نمازی ہو کر پھرا کرتا تھا، نماز چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہا تھا، ابھی رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود نماز سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، عبادتوں سے دور ہے۔ ہر وہ گناہ جو غیر رمضان میں ہو رہے تھے، ہر وہ نافرمانی جو غیر رمضان میں ہو رہی تھی، وہ رمضان کے مہینے میں بھی پائی جاتی ہے۔ جب یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ہم سے چھین لی۔ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کرنے کی؟ جب رمضان غیر رمضان دونوں برابر ہیں تو رمضان کا مہینہ دینے کا کیا مقصد ہے؟ اب مساجد پر پابندیاں لگ گئی، مسجد کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تراویح سے محروم، عید کی نماز سے محروم، تلاوت سے محروم، رمضان کا بہار ختم ہو گیا، رمضان کی خوشی ختم ہو گئی، رمضان کے اندر وہ جو عبادتوں کی لذت ہوتی ہے اس سے محرومی ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہوئی ہیں، جب اللہ کی اس نعمت کی ناقدری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ہم سے چھین لیا۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت کے واقعات نہیں سنا رہا ہوں، میں جنگ احد یا جنگ بدر کی کارگزاری نہیں سنا رہا ہوں، میں صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کے دور کے واقعات نہیں سنا رہا ہوں، آئے دن جو چل رہے ہیں میں اس کے واقعات سنا رہا ہوں کہ چند سال قبل آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ اخبارات آپ پڑھتے ہیں، دنیا کا مطالعہ آپ کرتے ہیں، اخبارات کا مطالعہ آپ کرتے ہیں، نیوز کا مطالعہ آپ کرتے ہیں، تو دیکھیں تاریخ اٹھا کر کہ دنیا کے اندر کیا تاریخ
جاری ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عبرت کے لیے ہمارے سامنے رونما کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی نعمت کی اگر ناقدری ہوئی، اگر اللہ کی نعمت کے ساتھ اگر کوئی کھلواڑ ہوا، مذاق ہوا، تو اللہ تعالیٰ یہ عذابات ان نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں کیا ہوا اندلس کے اندر، جسے آج اسپین کہتے ہیں، کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ؟ ایک ہزار سال، 800 سے لے کر 1000 سال تک کی تاریخ بتاتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی حکومت تھی۔ 1000 سال جس ملک میں اسلامی حکومت ہو، کیا وہاں کوئی دشمن باقی رہ سکتا ہے؟ وہاں کوئی کافر باقی رہ سکتا ہے؟ وہاں کوئی ملک کا دشمن باقی رہ سکتا ہے؟ اگر صحیح معنوں میں اگر اسلامی حکومت وہاں پر ہوتی، اگر اللہ کے احکامات وہاں پر ہوتے، اسلامی قوانین وہاں پر ہوتے، تو کوئی کافر وہاں کافر نہیں رہتا، ہر کوئی مسلمان ہوتا، کوئی دشمن وہاں دشمن نہیں ہوتا، ہر کوئی وہاں اللہ کا دوست ہوتا، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ لیکن کیا ہوا وہاں؟ دیکھیں 1000 سال تک جہاں اسلامک ملک رہا، اسلامی قوانین وہاں چلتے تھے، وہاں مسجدیں بند پڑی ہیں، وہاں کے مسجدوں کے اندر مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، وہاں کے مدارس کے اندر جوا کا اڈا بنا رکھا ہے، شراب خانے بنائے ہوئے ہیں، کتنے مساجدوں کو شہید کر دیا گیا، کتنے علماء کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، کتنے مسلمان بچوں اور بچیوں کو گلا کاٹ کر ختم کر دیا گیا۔ معصوم بچہ ماں کی گود میں بیٹھ کر دودھ پی رہا ہے، اسی حالت میں اسے ذبح کر دیا گیا، اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ معصوم بچیاں، جو جوان بچیاں تھیں، راستے میں چل رہی تھی، ان کے ساتھ ریپ ہوا، ان کے ساتھ زنا ہوا۔ اس طریقے سے ظلم و ستم کا بازار وہاں پر گرم ہوا۔ یہ اسی لیے ہوا جب اللہ کی نعمت، جو اسلامی حکومت تھی، اسلامی کنٹری تھی، یہ کتنی بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی، اگر اس کی ناقدری ہوئی، اس کی بے حرمتی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اسلامک ملک تھا اسے کفرستان بنا کر چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کا قبرستان بن گیا، مسلمان بچیوں کا خون مسلمان بچیوں کے خون کی وجہ سے ندیاں لال ہو گئی، مسلمان نوجوانوں کی قبریں وہاں پر موجود ہیں، مسلمانوں کے مساجد کے اینٹ وہاں سے چلا کر آواز دے رہے ہیں کہ آج ہمیں جوا کا اڈا بنا رکھا ہے، آج ہمیں شراب خانہ بنا رکھا ہے، چلا کر کہہ رہے ہیں۔ تو یہی ہوگا جب اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوگی، تو یہی ہوگا اللہ کی ناراضگی ایسے ہی اترے گی، چاہے 1000 سال کوئی اسلامی کنٹری ہو، چاہے 2000 سال کوئی اسلامی کنٹری ہو، جتنی بھی سال وہاں پر اسلامک ملک رہا ہو، لیکن جب اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوگی تو اللہ تعالیٰ منٹوں میں اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو یہی ہو رہا ہے کہ جب ہم نے اللہ کی اس نعمت جو رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے اس کی ناقدری کرنا شروع کر دی، ہم نے اس کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ہم سے محروم کر دیا، اس نعمت کو ہم سے چھین۔ اب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے ہمیں جو مہینہ عطا کرنے والا ہے، ہم اس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی صحیح معنوں میں قدر کی، ہم نے اس کو رمضان سمجھ کر ہم نے وقت گزارا، اس کے اندر غفلت کے بجائے اس مہینے کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا، اس مہینے کو اللہ کی فرما برداری میں صرف کیا، اس مہینے کے دن کے اندر روزہ رکھ کر رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس مہینے کے اوقات کو ہم نے گزارا، تو اس کی جو ہے قدر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکری ہوگی۔ اگر ہم نے اس کے برخلاف کام کیا، ان نعمت کی ناقدری کی، جیسے غیر رمضان میں ہم زندگی گزارتے تھے، اسی طریقے سے ہم نے رمضان کے مہینے میں بھی ایسے ہی بے حرمتی کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، بے نمازی کے ساتھ، جوا بازی کے ساتھ، شراب خانوں کے اندر شراب پیتے ہوئے اور جو ہے اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ سود کھاتے ہوئے اگر ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر بھی اگر وقت گزارا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس طریقے سے وقتی طور پر 2 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں مساجد کو آنے سے محروم کیا، رمضان میں تراویح پڑھنے سے محروم کیا، رمضان میں قرآن سننے سے محروم کیا، اسی طریقے سے ہم پر بھی جو ہے جیسے اسپین کے اندر ہوا ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس پر پابندیاں لگ جائیں۔
اللہ کی نعمت کی ناقدری کی وجہ سے ایک نعمت پر پابندی لگی تو یہ کافی نہیں ہے. اگر ہم ناقدری پر ناقدری کرتے رہیں گے، بے اصولی پر بے اصولی کرتے رہیں گے، گناہوں پر گناہ کرتے رہیں گے، تو یاد رکھیں کہ ہندوستان جو جمہوری ملک ہے اسے بھی مسلمانوں کا قبرستان بنا دیا جائے گا. سجدہ کرنے کے لیے ماتھا ٹیکیں گے، بدن سے گردن جدا کر دیا جائے گا. ہاتھ اٹھائیں گے دعا کرنے کے لیے، لیکن ہاتھ لوٹانے کے لیے ہاتھ موجود نہیں ہوں گے. اور بچیاں، نوجوان بچیاں گھر سے باہر نکلیں گے تو ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، انہیں زنا کا شکار کر دیا جائے گا. اور جو مساجد جنہیں ہم عبادت گاہ کہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، ماتھا ٹیکنے کے لیے ہم مساجد آتے ہیں، اس مساجد کو توڑ پھوڑ کر خراب کر دیا جائے گا. یہ ہوگا جب اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی انعامات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ناقدری کرنے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، اس کی بے حرمتی کرنے کے لیے نہیں دے رہے ہیں. اس کی قدر کرنا سیکھیں. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اس مبارک مہینے کو ہمیں دیا ہے، اس کی قدر کو سمجھیں، اس کے مقصد کو سمجھیں، اس کے تحت اپنی زندگی گزاریں. اور میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، بڑے درد دل کے ساتھ میں کہتا ہوں، خدا کے لیے رمضان کو رمضان سمجھ کر گزاریں، رمضان کو رمضان سمجھ کر اس کے اوقات کو گزاریں. خدا کے لیے اس ایک مہینے کے اندر بچوں اور بچیوں سے، نوجوان نسلوں سے میں گزارش کرتا ہوں، میں آواز لگاتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ اس ایک مہینے کے اندر موبائل سے پرہیز کر لیں، موبائل کی لعنت سے دور رہیں، موبائل کے گناہ سے دور رہیں. یہ ایک مہینہ، اگر اس ایک مہینے کے اندر اگر ہم نے اس کی جو ہے اس سے پرہیز کر لیا، موبائل سے بچ گئے، خدا کی قسم میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں بچا لے. اس موبائل نے جو ہے نوجوان نسلوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں. پتہ نہیں کتنے نوجوان بچے اور بچیاں زنا کا شکار ہو رہی ہیں، اپنی شہوتوں کو جو ہے اس موبائل کے ذریعے سے پورا کر رہی ہیں. کیا پتا کہ جو بند کمرے کے اندر جو بچہ بچی موبائل لے کر بیٹھی ہے، کیا وہ کوئی سبق پڑھ رہا ہے، کیا وہ کوئی جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے، کیا وہ کوئی حدیث کی تعلیم لے رہا ہے، کیا وہ کوئی اسلامک تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ نہیں دوستوں بزرگوں، جب تنہائی کے اندر موبائل کسی کے ہاتھ میں ہوگا تو اس کے ساتھ تیسرا آدمی شیطان ہوگا جو اسے جو ہے ننگے ناک دکھائے گا، اسے جو ہے ننگے بدن جو ہے دکھائے گا اور اسے گناہوں کے اندر ملوث کرے گا اور اس کی نفسانی خواہشات کو اس موبائل کے ذریعے سے پورا کرے گا. اور شیطان اسے اس درجے پر لا کر کھڑا کر دے گا، وہ ایسا نشہوار بن جائے گا اور ایسا اس کا عادی بن جائے گا، اس کے بغیر اسے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. یہی ہو رہا ہے. دیکھیے کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے نوالا اٹھ رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے موبائل چل رہا ہے، ایک ہاتھ سے ڈرائنگ کر رہا ہے، دوسرے ہاتھ پر موبائل موجود ہے، ایک ہاتھ سے جو ہے کوئی ایک کام کر رہا ہے تو دوسرے ہاتھ پر موبائل موجود ہوگا. یہ موبائل کا عادی ہوا ہے، اس کا موبائل کا نشہ اسے چڑھا ہوا ہے کہ موبائل کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزرے. تو میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے کہتا ہوں اور خصوصاً ماں باپ سے کہتا ہوں کہ کیسے ماں باپ ہیں آج کے معاشرے کے. یہ جو بچہ نوجوان ہے، یہ بچی جو نوجوان ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اس کی جوانی کی حفاظت کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. اگر یہ کوئی گناہ کرتا ہے، بیٹا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا، اور اگر بیٹی کوئی گناہ کرتی ہے تو شادی سے پہلے اس کا گناہ ماں کے لیے ہوگا. تو یاد رکھیں، ماں باپ اس کی گناہ گار کے، اس کی گناہوں کے ذمہ دار ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی جوانی کی حفاظت کریں، اپنے نوجوان نسل کی حفاظت کریں. یہ بند کمرے میں جو بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ باپ دوسرے کمرے کے اندر کھراٹے مار کر سو رہا ہے، یہ رات کے 1 بجے تک، رات کے 2 بجے تک ننگی فلمیں دیکھتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورے کرتا ہے. یہ باپ جو اپنے آپ کو ذمہ دار کہتا ہے، ایسے ماں باپ کو میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا جو اپنے نوجوان بچوں کی عزت کی حفاظت نہ کریں، ان کی جو ہے دیکھ بھال نہ کریں، انہیں تنہائی میں شیطان کے حوالے کر رہے ہیں، انہیں تنہائی میں موبائل کے حوالے کر رہے ہیں کہ اپنی ہوس کی پیاس بجھانے کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، بند کمرے کے اندر ننگے ناچ دیکھنے کے لیے. میں ایسے
माँ बाप से भी ऐसे माँ बाप को भी आगाह करता हूँ, खुदा के लिए अपने बच्चों को मोबाइल के हवाले ना करें। खुसूसन इस एक महीने के अंदर अपने बच्चे की हिफाजत करें। और नौजवानों से भी कहता हूँ कि इस एक महीने के अंदर इस मोबाइल के फितने से बच जाए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कसम खा कर ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले महीनों में अल्लाह ताला हमें इसके फितने से बचा ले। दोस्तों बुजुर्गों, ये जो जवानी अल्लाह ताला ने हमें दी है, इसे बर्बाद करने के लिए नहीं दी है। अल्लाह ताला जवानी के अंदर जो इबादत करता है इसमें दुगना अजर देते हैं, दुगना सवाब देते हैं जो बूढ़े होने पर इबादत करने पर मिलता है। लेकिन ये आज जवानी जो मुसलमान नौजवानों की है, जो ये गैर गलत कामों में सर्फ हो रही है, गैर गलत कामों में जो है गुजार रहे हैं, देखें इस जवानी को जो है बर्बाद ना करें। बुढ़ापे में जो आदमी मौजूद है, बूढ़ा आदमी जो मौजूद है, उसके पास जाकर पूछें कि जवानी की कद्र क्या होती है, तो कभी पैर की तरफ इशारा करेगा, कभी हाथ की तरफ इशारा करेगा, कभी आंख बताएगा, कभी कान बताएगा, और ये अफसोस से कहेगा कि मैंने इसकी नाकदरी की है, मैंने इसको सही इस्तेमाल नहीं किया है। आज ये मजबूर है, मैं चाह रहा हूँ खड़े होकर नमाज पढ़ना, लेकिन खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कुरान को देख कर पढ़ना, लेकिन आंखों के अंदर बीनाई खत्म हो गई है, देखने की ताकत नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि कुरान की आवाज को सुनना, लेकिन मेरे कानों के अंदर सुनने की सलाहियत खत्म हो गई है। मैं ये चाह रहा हूँ कुरान को उठाऊं और सीने से लगाऊं, लेकिन हाथों के अंदर उठाने की ताकत खत्म हो गई है। नौजवानों याद रखो, किसी की जवानी हमेशा रहने वाली नहीं है, बाकी रहने वाली नहीं है। हर एक की जवानी ढलने वाली है, बुढ़ापे की सीढ़ी हर कोई चढ़ने वाला है, कब्र के दरवाजे पर हर कोई धक्का देने वाला है। तो उस वक्त से पहले जो अल्लाह ताला ने हमें जो नियामत दी है उसकी कद्र करना सीख ले। जिस तरीके से रमजान का महीना एक अल्लाह की नियामत है, नौजवानों की जवानी ये भी अल्लाह की एक नियामत है। इसको सही इस्तेमाल करना सीख लें, इसको सही गुजारना सीख लें। अल्लाह ताला इसकी वजह से कल क़यामत के दिन जब जन्नत के अंदर हम दाखिल होंगे, हमारे लिए हूरों की जो है जमात को जमा कर देंगे, और इतनी कसीर तादाद में होंगे कि हम परेशान हो जाएंगे। हदीस में आता है कि इंसान ये परेशान हो रहा होगा, इतनी हूरें अल्लाह ताला ने मुझे अता की है कि मैं इनमें से किसको सेलेक्ट करूं, इनमें से मैं किसको चुनूं। तो अल्लाह ताला कहेंगे, ऐ मेरे बंदे, तूने जो है अपनी जवानी के अंदर अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को मारा है, तूने अपनी जवानी के अंदर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर मेरी इबादतों पर रग़बत हासिल की है, मेरी इबादत पूरी करने के लिए अपने औकात को गुजारा है, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को नहीं पूरा किया, अपनी जवानी को जो है गुनाहों के हवाले नहीं किया। इसके बिना पर, इसकी वजह से ये जितनी हुर नजर आ रही है, ये सारी की सारी तेरी ही है। तो ये बंदा परेशान होगा कि इतनी हुरें मेरी होंगी, तो ये नेमत ऐसे ही नहीं मिलेगी, ये इनामात ऐसे ही नहीं मिलेंगे। दुनिया के अंदर लज्जतों से दूर रहेंगे, दुनिया के अंदर नफ्सानी ख्वाहिशात से दूर रहेंगे, दुनिया के अंदर शहवत से दूर रहेंगे, तो अल्लाह ताला जन्नत के अंदर ये इनामात हमें अता फरमाए। तो दोस्तों बुजुर्गों, कहना मकसद मेरा ये है कि रमजान का महीना आ रहा है, उस रमजान के महीने से पहले हम रमजान की तैयारी कर लें कि रमजान के अंदर मुझे कैसा वक्त गुजारना चाहिए। एक लम्हा जो है अल्लाह की इबादत में गुजरे, कोई एक सेकंड भी गफलत के हवाले ना हो, कोई एक सेकंड भी गुनाह के हवाले ना हो। कितने नौजवान ऐसे हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो रमजान होने के बावजूद नमाजें नहीं पढ़ते, नमाजें कज़ा करते हैं, जो रमजान होने के बावजूद रोजे नहीं रखते, रोजे छोड़ देते हैं, और रमजान होने के बावजूद गुनाहों से बाज नहीं आते, गुनाहों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। शराब के अंदर, नशे के अंदर धुत रहता है रमजान के महीने में भी। ये जुआ खेलते हुए अपनी जिंदगी गुजारता है। ये नौजवान मोबाइल के अंदर क्रिकेट देखते हुए या कोई और ऐशो-नुमा चीज देखते हुए अपने इस रमजान के अय्याम को गुजारते हैं। खुदा के लिए ऐसा ना करें। ये जो रमजान का महीना आता है, साल में एक मरतबा आता है, ये जो है नेकियों का सीजन होता है, ये महीनों का मेहमान होता है, चंद लम्हों का मेहमान होता है। इसकी कद्र कर लें, इसके अंदर अपने औकात को सही गुजार लें कि ये आखिरत का सबसे बेहतरीन प्रॉफिट होगा। जिस तरीके से जो है
بزنس کے سیزن کے اندر بزنس والا آدمی، تاجر آدمی یہ کہتا ہے کہ ایک مہینہ جو تجارت کا ہے، جو میرے سیزن کا ہے، اس میں اگر میں ایک مہینہ قربانی دے کر خوب کمائی کر لو، خوب تجارت کر لو، خوب جو ہے ملازمت کر لو، تو مجھے جو ہے پورے سال کوئی فکر کی بات نہیں رہتی۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو ایک رمضان کا مہینہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اسی صحیح قدر کی جائے، اس کے اندر اپنے اوقات کو صحیح گزار دیا جائے تو یاد رکھیں آخرت کے اندر کوئی فکر نہیں رہتی۔ یہ ایک مہینہ کافی ہے، ایک مہینہ جو انسان کا رمضان کا ایک مہینہ جو انسان کو ملتا ہے، یہ ایک مہینہ کافی ہے کہ اس کے اندر صحیح قدر کر لیں، اس کی قدروں کو پہچان لیں تو ہمارے آخرت کے اندر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمیں جنت حاصل کرائے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، خصوصاً نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اوقات کو صحیح گزاریں اور رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، کہ اپنی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر جس طریقے سے صحابہ ہم یہ کہتے ہیں، ہر مرتبہ کہتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کرو، رمضان کی تیاری کرو۔ رمضان کے لیے کیا تیار کرنا ہے؟ کیا ابھی سے افطار کے لیے تیار کر لیں؟ کیا ابھی سے سحری کے لیے گوشت لا کر رکھ لیں؟ کیا ابھی سے افطاری کے لیے فروٹس لا کر جمع کر دیں؟ نہیں دوستو بزرگوں، اسے تیاری نہیں کرتے۔ یہ تو تقاضا ہے روزہ رکھنے کے لیے، یہ تو تقاضا ہے روزہ افطاری کرنے کے لیے۔ رمضان کی تیاری کس کو کہتے ہیں؟ رمضان کی تیاری اس کو کہتے ہیں کہ اپنی تمام مصروفیات کو ہٹا کر ایک سوئی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کریں، اس کو رمضان کی تیاری کہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھا دے اور آنے والے مہینے کی خوب قدر کرنے کی اور اس میں اپنے اوقات کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو احباب سنت نہیں پڑھیں سنت